شیعہ فرقے کے ترجمان مفتی فضل ہمدرد، جنہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور یقین کریں مجھے اس پر ہنسی آئی۔ ویڈیو اس لیے انہوں نے اپلوڈ کی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے ایک پروگرام میں یہ بات کہی کہ قرآن مجید میں نہ شیعہ کا ذکر ہے نہ سنی کا ذکر ہے۔ آپ کو اس بات سے تکلیف ہوئی کہ جناب والا اس نے کہا کہ شیعہ کا ذکر نہیں قرآن مجید میں۔ ظاہر سی بات ہے اس کو تو ہر چیز قرآن سے ثابت کرنا ہے، اپنے مسلک کے اور اپنے مذہب اور اپنے فرقے کی جو ہے وہ ترجمانی کرنی ہے، تو اس پر باقاعدہ اس نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ یہ بچہ جانتا ہے کہ شیعہ کا جو معنی ہوتا ہے مفہوم وہ گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی بھی گروہ کے لیے آپ شیعہ کا جو معنی ہے وہ استعمال کر سکتے ہو، شیعہ کا جو نام ہے وہ آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا، یہاں پر وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو گروہ ان کے جو ساتھی تھے ان کے لیے شیعہ کا لفظ استعمال ہوا، تو اگر آپ یہاں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جناب والا شیعہ کا ذکر ہے قرآن مجید میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو لوگ تھے، جو جماعت تھی، ان کے جو گروہ کے لوگ تھے، ان کو کے لیے شیعہ کا لفظ استعمال ہوا، تو جناب والا اسی طریقے سے فرعونیوں کے لیے بھی تو شیعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، اسی طریقے سے یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے بھی شیعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، تو اس سے مراد جو ہے وہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو گروہ ہے، یہ جو شیعہ جن کے لیے لفظ استعمال ہوا، اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی قرآن مجید میں شیعہ کا ذکر موجود ہے، تو یاد رکھیے شیعہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گروہ کے لیے استعمال ہوا تو فرعونیوں کے لیے بھی استعمال ہوا اور یہودی اور عیسائیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ موجودہ دور کے جو شیعہ ہے، جو ایک گروہ، ایک فرقہ ہے جو یقینی طور پر خیر القرون کے دور کے بعد جو ہے وجود میں آیا ہے، مختلف فرقے بن گئے۔ خیر القرون کے دور میں حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے دور کے بعد یہ مختلف فرقے بن گئے، خارجی بن گئے، رافضی بن گئے۔ یہ وہ جو شیعہ ہے یہ رافضی، یہ وہ ٹولہ تھا کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے جو گھر والے ہیں ان کے علاوہ باقی سب صحابہ کرام کو نعوذ باللہ اس کی تکفیر کی، یہاں تک کہ ازواج مطہرات کی تکفیر کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین جو تمام مسلمانوں کی ماں ہے، جو قرآن میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ بیشتر مسلمان ہم ان کو اپنا جو ہے اپنے مائیں سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، لیکن ان کے بارے میں جو یہ اہل روافظ ہے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ان کے عقائد و نظریات یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہودی اور عیسائیوں کے بھی اس قسم کے عقائد و نظریات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے لیے بھی اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہودیوں کے بھی وہ عقائد و نظریات نہیں ہے جو کہ اس طبقے کے ہیں، جس کا ترجمان جو ہے مفتی فضل ہمدرد بنا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا، اس قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور آگے امت تک پہنچایا۔ اگر آپ ان کو کافر ثابت کریں، آپ ان کو کافر کہیں تو رہتا پھر کیا ہے جناب والا؟ پھر تو پورا دین جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو بنیاد ہے، جن لوگوں نے دین لیا پھر آگے امت تک پہنچایا، جو قرآن لیا آگے امت تک پہنچایا، تو جب وہ مسلمان نہیں تھے نعوذ باللہ تو پھر یہ دین باقی کیسے رہا؟ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہ جو ترجمان بنا ہوا ہے جناب والا، جس فرقے کی ترجمانی کر رہا، یہ ان کے جو عقائد و نظریات تھے وہ یہ تھے۔ اسی طریقے سے خوارج کے عقائد و نظریات یہ تھے کہ انہوں نے سب کو اسلام سے خارج کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی خروج کیا اور دیگر صحابہ کرام کو بھی کافر تصور کیا، حضرت امیر معاویہ دیگر صحابہ کرام کے بارے میں بھی انہوں نے تکفیر کی۔ خارجی، رافضی، اس طریقے سے ناصبی مختلف گروہ بن گئے۔ تو پھر وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اور ان کے طریقے کے اوپر جو چلے، اس کو اہل سنت والجماعت کا نام دیا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اہل سنت والجماعت ہی وہی مسلک ہے، وہی سمجھو کہ جماعت ہے کہ جو کہ صراط مستقیم پر چلنے والی ہے، اور یہی مسلمان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ باقی گمراہ ہے، اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے بن جائیں گے اور ان میں سے ایک حق پر ہوگا، باقی سب جہنم میں جائیں گے، وہ ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کون سا ہوگا؟
وہ کون سا فرقہ ہوگا، وہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے کرام کے طریقے پر چلے گا وہی راہ نجات پائے گا۔ تو اہل سنت والجماعت نے الحمدللہ وہی راستہ اختیار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، پھر صحابہ کرام اہل بیت کا تھا، تابعین تبع تابعین، اور آج تک اسی پر چلے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں اور صحابہ کرام کو بھی ماننے والے ہیں، ان کو نہ صرف مانتے ہیں بلکہ ان کی بات کو بھی مانتے ہیں اور ان کو اپنے لیے معیار حق سمجھتے ہیں۔ جبکہ رافضی، خارجی، ناصبی، یہ سب جو ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی ہستی کی تکفیر کر کے ان کو اس دار اسلام سے خارج کر دیا، جیسے کہ رافضیوں کے بارے میں نے کہا کہ انہوں نے تمام صحابہ کرام کو جو ہے وہ اسلام سے خارج کر دیا۔ ازواج مطہرات کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ و نظریہ ہے۔ اسی طریقے سے جو خوارجی تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اہل بیت اور سب کو، دیگر صحابہ کرام سب کو اسلام سے خارج کر دیا۔ تو یہ مختلف گروہ بن گئے۔ اس کے بیچ میں جو اہل سنت والجماعت ہے اس کا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت معیار حق ہے، صحابہ کرام بھی معیار حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل ہمیں صحابہ کرام و اہل بیت سے ملے تو ہمیں اس کو پر عمل کرنا ہے، ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے، اور یہی راہ نجات ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی بتا دی، یہ امت فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا، میرے صحابہ کرام کے طریقے پر چلے گا وہی نجات پائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو جناب ہے جو شیعہ مذہب کا ترجمان ہے مفتی فضل ہمدرد، جنہوں نے باقاعدہ اس بات پہ تکلیف ہوئی کہ صرف انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ شیعہ کا ذکر نہیں ہے، سنی کا بھی ذکر نہیں ہے، اہل سنت کا ذکر بھی نہیں ہے، انہوں نے صرف شیعہ کا نام نہیں لیا بلکہ اہل سنت کا نام بھی لیا کہ نہ شیعہ کا ذکر ہے نہ سنی کا ذکر ہے۔ جناب والا یہ بعد میں فرقے بنے ہیں جو کہ پھر حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے پھر اہل سنت والجماعت کا نام دیا گیا، اور جو باطل فرقے جیسے کہ شیعہ، انہوں نے اپنے نام کو خود جو ہے اپنے آپ کو خود شیعہ کہلایا ہے، اور اسی طریقے سے جو خارجی تھے، رافضی تھے، دیگر جو ناصبی تھے، تو یہ اس لیے ان کے ٹائٹل پڑے کہ انہوں نے دین اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان سے باقاعدہ خروج کیا ہے، اور اہل سنت والجماعت نے الحمدللہ کسی چیز سے خروج نہیں کیا بلکہ دین اسلام کو، عینی دین اسلام جو ہے اس کو فالو کیا، اور الحمدللہ قیامت تک جو ہے اس کو فالو کرتے چلے جائیں گے، اس کا دفاع کرتے چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا جناب والا اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جناب والا قرآن مجید میں شیعہ فرقے کے بارے میں ذکر موجود ہے، تو وہ جو شیعہ فرقہ ہے اگر جس کے آپ ترجمان بنے ہوئے، آج کل جو شیعہ ہے جس کے آپ ترجمان بنے ہوئے ہو، تو جناب والا شیعہ کا لفظ جو ہے یہ فرعونیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور یہودیوں اور نصرانیوں کے لیے بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا یہ کوئی حقانیت کی دلیل نہیں ہے جسے اگر آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔